اب جہاں تک مسئلہ میڈیکل انشورنس کا ہے، جہاں پر لازم کیا گیا ہے وہاں انسان مجبور ہے، وہ اس کو استعمال کرے گا، اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ جیسے سعودی عرب کے اندر بھی میڈیکل انشورنس ضروری ہے، اگرچہ وہاں اسلامی حکومت ہے، لیکن بہرحال اصل یہ ہے کہ انشورنس جائز نہیں ہے۔ کہیں اگر ہمارے لیے لازم کر دیا گیا تو ہم مجبور ہیں، ہم اس کا استعمال کریں گے، اور کہیں دھوکہ دھڑی بہت زیادہ ہے کہ انشورنس نہیں کرائیں گے تو انسان کو لوٹ لیا جائے گا، اسپتالوں میں مہنگا خرچ ہوگا، زیادہ خرچ ہوگا، مہنگا علاج ہوگا، اور ڈاکٹر اپنے کمیشن کے تحت یا جو کرپشن میڈیکل لائن میں ہے اس کی وجہ سے دسیوں ٹیسٹ لکھیں گے، بہت سارے چیک اپ لکھیں گے، بے شمار دوائیں لکھیں گے تاکہ ان کا کمیشن بڑھتا چلا جائے۔ اس طرح کی جو صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے ہندوستان میں بھی اور دوسرے ممالک میں بھی، ایسی صورتحال میں علماء کی ایک ٹیم اس کو جائز کہتی ہے۔ اللہ اعلم بالصواب۔ کہ ہیلتھ انشورنس کرانا کیسا ہے شرعی نقطہ نظر سے؟ ظاہر بات اہل علم اس کو ناجائز کہتے ہیں۔ جی کہیں سے مل رہا ہو تو کہیں سے مل رہا ہے، اگر مجبوری ہے تو ٹھیک ہے۔ کوئی کمپنی اگر جو ہے آپ کا کہ اس کے اوپر آپ کے علاج کی ذمہ داری ہے، اب وہ آپ کا علاج کہاں سے دیتا ہے وہ جانے، آپ نہیں جانے، ذمہ دار نہیں ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ جو ہے انشورنس اپنا نہ کرائیں۔ اور بسا اوقات ہوتا ہے بات، جیسے اب یہاں پر ہے کہ ایک مجبوری ہے کہ آپ کو کرانا ہی ہے، تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسی صورتحال آتی ہے کہ جب بزنس بڑھتا ہے آدمی کا، تب انڈیا کے لیبر لاز ہیں اور الگ الگ جو مختلف گورنمنٹ نے لاز رکھے ہیں، اس میں آپ کو آپ کی جگہ کا انشورنس کرانا پڑتا ہے کہ اگر آگ لگ جائے یا کچھ حادثہ ہو جائے آپ کو ضروری ہے یہ انشورنس کروانا، یا پھر اگر آپ کے ادھر کوئی مزدور کام کرتے ہیں تو ان کا میڈیکل انشورنس کرانا، ان کا پروویڈنٹ فنڈ کرانا یہ ضروری ہو جاتا ہے۔ تو ایسی شکل میں مطلب شریعت کیا کہتی ہے کہ مطلب بزنس اگر ہمیں بڑھانا ہے لیکن ایسے صورتحال آ رہے ہیں تو ایسی شکل میں کیا کیا جائے؟ ایک ضابطہ میں نے ذکر کیا تھا، اسے ایک بار اگر دہرائیں گے تو انشاءاللہ اس کا جواب اس میں موجود ملے گا۔ ضابطہ میں نے یہ دیا تھا کہ معاملہ اگر ایسا ہے کہ وہاں دو آپشن ہیں تو ہمیں وہ آپشن اختیار کرنا ہے جو کتاب و سنت کے موافق ہے، جو رب کی رضا کے موافق ہے۔ اور اگر ہمارے سامنے معاملہ ایسا ہے کہ جس پر دو نہیں ایک ہی آپشن ہے، یعنی انسان مجبور ہے، تو ایسے میں اللہ رب العالمین اس کی کمزوری کی بنیاد پر اگر ایسی کوئی غلطی ہوتی ہے تو اسے معاف کر دیتا ہے۔ مجبوری کی حالت میں کیونکہ آپشن دوسرا رہا نہیں تو اسے اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ایک ضابطہ ہے، اس ضابطے کو سامنے رکھا ہے کہ ایک حالت ہے جسے قرآن نے اضطرار کہا ہے اور دوسرا نام دیا ہے اختیار اور اضطرار۔ اضطراری کیفیت میں جب انسان آئے تو گناہ اس کے اوپر سے اٹھا لیا جاتا ہے، اور اختیار میں جب رہے تو انسان اگر صحیح اختیار کرتا ہے تو اجر ملتا ہے، غلط اختیار کرتا ہے تو گنہگار ہوتا ہے۔ پر اضطرار کا مفہوم سمجھنا ضروری ہے۔ اضطرار کیا ہے؟ اضطرار وہ عمل ہے یا وہ کیفیت ہے کہ اگر اسے اختیار نہ کیا جائے، اسے نہ اپنایا جائے تو بھاری نقصان جانی اسے لاحق ہونے کا اندیشہ ہے، جانی بھاری نقصان جو کہ اس کی موت تک بھی اسے لے جا سکتا ہے، لاحق ہونے کا اندیشہ ہے، یہ اضطرار ہے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک کلمہ اور ہے جسے حاجت کہتے ہیں، کل پہلے درس کے اندر اس کی طرف میں نے اشارہ دیا تھا۔ حاجت، ایک حاجت ہے، ایک اضطرار ہے، ایک اختیار ہے کہ انسان مضطر تو نہیں ہوا کہ جان جانے کا اندیشہ ہے، پر ضرر اور نقصان کے پہنچنے کا اندیشہ ہے، جسمانی یا مالی اعتبار سے، جسمانی یا مالی اعتبار سے ضرر میں پڑنے کا اندیشہ ہے،
اور شریعت کا قانون ہے لا ضرر ولا ضرار، کہ اگر ضرر آ رہی ہے فالضرر یزال، تو ضرر کو دور کیا جائے، باقی نہ رکھا جائے۔ اسی لیے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سفر کی حالت میں جب وہ جنبی ہوئے تو اس حالت میں غسل کر کے پاکی حاصل کرنے کے بجائے تیمم سے انہوں نے پاکی حاصل کی اور لوگوں کو نماز پڑھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملہ آیا، پوچھنے پر انہوں نے جواب دیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ ہلاکت میں اپنے آپ کو نہ ڈالو۔ اور مجھے اندیشہ ہوا کہ سخت ٹھنڈک کی وجہ سے مجھے ضرر لاحق ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس طرز استدلال پر خاموشی اختیار فرمائی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر ایسے حالات اور سچویشن آتے ہیں کہ ان میں انسان کے اوپر ضرر آ سکتا ہے، نقصان نام کی چیز آ سکتی ہے جسے حاجت کہتے ہیں، پر وہ اسے موت کے مرحلے تک نہیں پہنچانے والا ہے، تو وہ حاجت ہے، اور اس حاجت والی شکل میں بھی اسے رب کی طرف سے یہ گنجائش دی گئی ہے کہ اگر کوئی حرام ہے تو اس کے اوپر سے اس کا گناہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو شاید آپ کے سامنے بات واضح ہوئی ہوگی کہ انشورنس جو ہمارے لیے جائز اور درست نہیں ہے، اور اس کی وجہ ہے، شاید اگر ضرورت پڑے گی تو واضح کی جائے گی، انشورنس کسی بھی حال میں جائز اور درست نہیں ہے، نہ تو تندرستی کا، نہ ہی گاڑی کا، نہ ہی زمین کا، نہ ہی دکان کا، نہ ہی مکان کا، اور بھی کچھ اور لے لیں تو نہ ہی اس کا۔ اگر انشورنس آپ چاہتے ہیں تو وہ انشورنس لیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ بندہ جب گھر سے نکلے تو کہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب یہ کہتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے کفیہ ووقیہ، رب کی طرف سے کفایت اس کی ہو جاتی ہے، اللہ کافی ہے، اور اس کی حفاظت کا سامان اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے لیے متعین کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہے انشورنس جس کا اسلام تعلیم دیتا ہے۔ باقی وہ انشورنس مال کو ناحق اور باطل طریقے سے کھائے جانے کے ذرائع اور اسباب میں سے ایک سبب ہے جو مختلف شکلوں میں ہمارے اوپر مسلط کیا ہوا ہے۔ اس میں سے بعض حصے ایسے ہیں جس میں مجبور ہیں، جیسے کہ میں نے اضطرار اور حاجت والی مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ آپ روڈ پر اپنی گاڑی اس وقت تک لے کر چل نہیں سکتے جب تک کہ اس کا انشورنس آپ کے پاس نہ ہو۔ تو آپ کو فرسٹ پارٹی کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو کچھ بینکنگ نہیں چاہیے، یا اس سے کلیم وغیرہ جو ہوتا ہے وہ سب چیزیں آپ کو مطلوب نہیں ہے۔ آپ کو صرف بچاؤ اور رکھ رکھاؤ کا معاملہ لے کر کے آگے بڑھنا ہے، کسی طرح سے ہم سیف ہو کر کے نکل جائیں۔ اس لیے تھرڈ پارٹی والا انشورنس آدمی صرف نام کے لیے لیتا ہے تاکہ سیف وہ روڈ پر چل سکے، اور اس کی اجازت شریعت نے اپنے ماننے والوں کو دی ہے۔ فائدہ اٹھانا ہمارا مقصود نہیں ہے، پر مجبوری کی حالت میں اسے ہم نے اختیار کر لیا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کے اوپر آئے ہوئے گناہوں کو اٹھا لے گا۔ انشورنس کرانا پڑتا ہے، جی ہاں، اگر مجبوری ہے تو ٹھیک ہے۔ مجبوری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کرانا ضروری ہی ہے، کمپلسری ہے، نہیں اس میں کوئی جو ہے آپ کے لیے اور چوائس نہیں ہے اس میں، تو مجبوری کے وقت کوئی مسئلہ نہیں، حرام چیز بھی کیا ہو جاتی ہے، حلال ہو جاتی ہے۔ اگر مجبوری نہیں ہے تو نہیں کرانا چاہیے۔ آپ کو اگر چوائس دیا ہے کہ آپ چاہیں تو کرا لیں، چاہے تو نہ کرائیں، کرائیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، نہیں کرائیں گے تو آپ کا نقصان ہے، کیونکہ وہ جو ہے کمپنی خود سے دیتی ہے یہ، اور اگر آپ جو ہے نام سے کرا لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کو اس کا فائدہ ملے گا، نہیں کرائیں گے تو آپ کو نقصان ہوگا، تو آپ نہ کرائیے اس موقع پر۔ سالانہ اگر
آپ نے 5 سال اس کو دیا، جی ہاں، کوئی کلیم نہیں کیا، 5 سال بعد کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، جی ہاں، آپ کتنا کلیم کر سکتے ہیں؟ جی 50,000 جو آپ کا پیسہ ہے وہ آپ اپنا لے لیجئے، اس کے جائز ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ کتنا کر سکتے ہیں؟ 5 سال میں؟ جی ہاں، آپ کا جو پیسہ جمع ہے، جو آپ کا کٹ کر کے جمع ہوا ہے، اتنا کلیم کر سکتے ہیں، وہ کر لیجئے۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ ہیلتھ انشورنس حلال ہونا چاہیے، ابھی تو اس کے بغیر علاج کرانا بہت مشکل ہے، علاج ہو نہیں سکتا، علاج بہت مہنگا کاسٹلی ہو گیا ہے، ابھی تو ہیلتھ انشورنس کے لیے کوئی راستہ نکالنا چاہیے۔ ایک عالم کا فتویٰ پائے، نہیں حرام ہے، دوسرے عالم کا فتویٰ پائے، حرام ہے، پھر کوئی اور عالم ملے تو انہوں نے تھوڑی سی نرمی دکھائی اور کسی ایسے عالم کا سو کالڈ عالم کا فتویٰ بتایا اور اس کا ریفرنس دیا جنہوں نے کہا کہ ہاں آپ ایسے ملک میں رہتے ہیں، آپ کے لیے یہاں پہ جائز ہے، اور پھر اپنے دل کو ہم نے منا لیا ماشاءاللہ ہم شریعت پہ چل رہے ہیں اور شریعت پہ عمل کر رہے ہیں اور اس کے ہیلتھ انشورنس کو اپنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حالانکہ ہم نے دلیل کی اتباع نہیں کی ہے، ہم نے اپنے ڈیزائر کی اتباع کی ہے، ہمیں وہی چاہیے تھا، ہم وہی ڈھونڈ رہے تھے جو اس کو حلال کہہ دے، اور اپنے اس خواہشات کو شریعت کا جامہ پہنانا چاہتے تھے، شریعت کا لبادہ پہنانا چاہتے تھے، اور مجھے کوئی نہ کوئی مل گیا۔ اس دنیا میں کون سی ایسی چیز ہے جس کو حلال کرنے والے لوگ آپ کو نہ مل جائیں؟ یہاں تو ہر چیز بکتی ہے، فتوے بکتے ہیں، انسان کی نماز بکتی ہے، اذان بکتی ہے، داڑھیاں بکتی ہیں، تقوی بکتا ہے، انسان کے عبادتیں بکتی ہیں، انسان کی حیا بکتی ہے، یہاں ہر چیز بکتی ہے، بس خریدار چاہیے۔ ہر قسم کے فتوے دینے والے لوگ آپ کو مل جائیں گے، کوئی بردر کے نام پہ فتویٰ دے گا، کوئی عالم کے نام پر فتویٰ دے گا، کوئی متعلم کے نام پر فتویٰ دے گا، اور کوئی کسی نام سے فتویٰ دے گا۔ اس لیے دینی بھائیو ہمیشہ یاد رکھنا، سبحان اللہ، صحابہ کرام کا طریقہ تھا، ان کے سامنے جب کوئی نئی بات آتی تھی تو وہ اپنے سے بڑے سے فتویٰ پوچھتے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سامنے ایک بدعت ہوتے ہوئے دیکھا، کوئی حکم نہیں لگایا، بھاگے ہوئے عبداللہ بن مسعود کے پاس آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑے صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، اللہ کے نبی نے ان کے علم کی گواہی دی ہے۔ بھاگے بھاگے آئے، بتایا کہ ایسا ایسا مسجد میں ہو رہا ہے، اور چل کے دیکھیے لوگ کیا کر رہے ہیں۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، علم کا دریا، جن کو دیکھ کر شیطان راستہ بدلتا تھا، ان کے سامنے کوئی مسئلہ آتا تھا تو صحابہ کرام کو جمع کر کے ان سے مشورہ کرتے تھے کہ بتاؤ اس معاملے میں شریعت کا کیا موقف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا حکم دیا ہے۔ پھر ان صحابہ میں سے کوئی صحابی جس کو اللہ کے نبی کی سنت معلوم ہوتی تھی، وہ آپ کو بتایا جاتا تھا، فوری طور پر وہاں پہ سرنڈر کر جاتے تھے۔ دینی بھائیو، یہ ہمارا موقف ہونا چاہیے۔ اگر ہم شریعت کے انڈر میں نہیں رہیں گے، شریعت کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے، تو شیطان ہمیں اچک لے جائے گا، شیطان ہمیں اچک لے جائے گا۔